موجود ہیں ان کی صلاحیتوں کا تعارف بھی نہیں ہوا تھا. فرشتے عبادت کر رہے تھے، زمین کا فلسفہ وہ نہیں بیان کر سکتے تھے، آسمان کی وسعتوں کی پہنائیوں پر وہ بحث نہیں کر سکتے تھے. یہ خاصہ حضرت انسان کو عطا کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات بننے کا جو سبب حاصل ہوا اس کے پیچھے بھی صرف علم کی فضیلت ہی ورک کر رہی تھی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ إِلَىٰ آخِرِهِ. علم کی طاقت سے انسان نے ہر مخلوق پر برتری حاصل کی. آج دنیا میں یہ جو جنگ ہو رہی ہے اور اسی کے مقابلے میں امن اور پیس کا پیغام دیا جا رہا ہے، جنگ کے پیچھے بھی نگیٹو علم کی قوت موجود ہے، امن اور پیس کے میسج کے پیچھے بھی پازیٹو علم پوشیدہ ہے. ہاں، علم کا ہتھیار دنیا کو آباد بھی کر سکتا ہے اور دنیا کو برباد بھی کر سکتا ہے. اس کا ایک پہلو بہت خطرناک ہے، دوسرا پہلو نہایت ہی فائدہ مند ہے. علم کا استعمال جب بھی نگیٹو اور منفی طور پہ کیا جائے گا تو انسانیت کی تقدیر سنورنے کے بجائے اجڑ جائے گی، اور علم کا استعمال جب مثبت انداز فکر کے ساتھ ہوگا تو اجڑے ہوئے ویرانے میں بہاریں استقبال کے لیے آدمی کا قدم چومیں گی. آج دنیاوی علوم و فنون کے ذریعے انسان نے انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے. ہم جس بات کا یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، مشاہدے نے ہمیں یقین کے پلیٹ فارم پہ لا کھڑا کیا ہے. واہ واہ. ہم جب مذہب اسلام پر نظر ڈالتے ہیں اور اسلام کے پہلے پیغام پر نظر پڑتی ہے تو اسلام بھی اپنے پیغام میں جو پہلی بات کرتا ہے وہ علم کی کرتا ہے، ایجوکیشن کی کرتا ہے، تعلیم کی کرتا ہے. واہ. قرآن کریم کے نزول کی ابتدا ہی اقرا سے ہوتی ہے، اور جب دنیاوی معاشرہ بالکل تباہ ہو جائے، اسے آباد کرنے کے لیے انفراسٹرکچر دیا جائے تو کامیاب رہنما کوئی ایسا جام تیار کرتا ہے جس کے پینے کے بعد ہی تمام آلائشوں سے انسان کو نجات حاصل ہو. دنیا ہر زاویے سے تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے کہ برباد ہو چکی تھی. حقیقی علوم کے مالک لوگ اس دنیا میں آتے رہے اور اپنے اپنے دور میں انسانیت کو سنوارنے کا کام کرتے رہے، مگر ان کے جاتے ہی نگیٹو علم نے پازیٹو علم پر اس طرح فتح کے سکے جمائے کہ پازیٹو علم کی سانس گھٹ کے رہ گئی. واہ. ہم اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نگیٹو علم کے ذریعے جو چیزیں برآمد ہوتی ہیں انہیں شر کہا جاتا ہے، اور پازیٹو علوم کے ذریعے جو چیزیں نتیجے میں آتی ہیں انہیں خیر کہا جاتا ہے. واہ. امت مسلمہ کائنات کے سب سے بڑے عالم کی غلام ہے، اس لیے اسے بھی اس مطمع نظر پر لا کر نزاکتوں کا احساس دلایا گیا اور احساس ذمہ داری کے ساتھ اس کی پروفیشنل ڈیوٹی طے کر دی گئی، کنتم خیر امہ کے لقب سے ملقب کر کے. واہ. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. پیدائش کا مقصد بھی بتا دیا گیا کہ پازیٹو علوم کی آبیاری اور نگیٹو علوم سے بیزاری یہ تمہاری پروفیشنل ڈیوٹی ہے. واہ. تو انسان اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لے، خوش عقیدگی پازیٹو علم کا نام ہے، بد عقیدگی نگیٹو علم کا نام ہے. واہ.
حسن عمل سے مثبت نتائج برآمد ہوتے ہیں، بد عملی سے شر و فساد کی آماجگاہ دنیا بن جاتی ہے۔ ہم کائنات عالم پہ نظر ڈالیں، ساری چیزوں کا تعارف علم کرواتا ہے۔ جب تک عالم نہیں تھا، زمین موجود تھی، زمین کے مفادات سے کائنات واقف نہیں تھی۔ آسمان موجود تھا، اس کی وسعتوں اور پہنائیوں کے بارے میں دنیا متعارف نہیں تھی۔ مگر آپ دیکھیے کہ جب عالم آیا تو اس نے اس زمین پر ایک بھونچال پیدا کر دیا۔ جب جانکار آیا، دانائے روزگار آیا، تو اس نے دھرتی پہ انقلاب برپا کیا۔ اقبال نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرے وجود سے خلل تیری تجلیات میں، واہ تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ واہ سینہ کائنات کا راز جب تک ہویدا نہیں ہوا تھا، دنیا میں کوئی ہلچل نہیں تھی، مگر اس رازدار فطرت نے زمین پہ آنے کے بعد وہ انقلاب برپا کیا کہ زمانہ انگشت بدندہ ہو گیا۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ کو آج کتنے طریقے کے ساتھ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، کون ادیب اور ادب نواز نہیں جانتا۔ گل و بلبل کی رانائیوں اور چہچہاہٹ کو کس انداز میں انسان کی فطرت کو آسودگی سے تعبیر کرنے کا نام دیا جا رہا ہے، کون نہیں جانتا۔ واہ تو جب تک یہ حضرت انسان نہیں تھے، کائنات میں کوئی بھونچال نہیں تھا، مگر انہوں نے آنے کے بعد ہی علوم کی وہ گرہیں کھولی کہ آج دنیا عجیب و غریب کیفیت سے دوچار ہو کے رہ گئی ہے۔ اور یہ انسان اس زمین پر اسی لیے خلیفۃ اللہ بنا کے بھیجا گیا، وراثت ارضی کا مالک بنا کے بھیجا گیا، لقد کرمنا کا تاج زرین پہنا کے اس کو بھیجا گیا، اور اس انسان نے اس زمین پر خیر اور شر کے مارکے شروع کیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک علم کی قندیلیں مسلسل ہر قرن میں، ہر دور میں جلتی رہیں، مگر ہوتا یہ رہا کہ نگیٹو فکر کے فرستادہ لوگ پازیٹو فکر کا چراغ بجھانے کے لیے ہمیشہ تیار ملتے رہے۔ باطل میں جب خلوص پیدا ہو جاتا ہے تو باطل بھی نتائج برآمد کر لیتا ہے، واہ واہ اور حقانیت کے دلدادہ اگر خلوص کے بجائے، اخلاص کے بجائے افلاس کی نظر ہو جاتے ہیں تو حقانیت کو ہر دور میں شکست سے دوچار ہونے سے بھی نہیں بچایا جا سکتا۔ جب جب دنیا میں مارکہ خیر و شر ہوا ہے تو نگیٹو علم کار فرما رہا ہے اور پازیٹو علم کار فرما رہا ہے۔ واہ اب آئیے دیکھیں کہ اسلام نے بھی اسی علم کی بات کی، مگر علم سے بے پناہ طاقت ملتی ہے، علم سے بے پناہ قوت ملتی ہے، انعام و اکرام ملتا ہے۔ علم کے ذریعے جو بربادیاں ہیں ذرا ان پر بھی ایک نظر ڈال دیجیے۔ واہ یہ بم بنانے والے جاہل لوگ نہیں ہیں، یہ میزائل بنانے والے جاہل لوگ نہیں ہیں، یہ گولیاں چلانے والے جاہل لوگ نہیں ہیں، یہ گھپلا کرنے والے جاہل لوگ نہیں ہیں، یہ کرپشن پھیلانے والے جاہل لوگ نہیں ہیں، یہ بدعنوانیوں میں انفرادیت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے جاہل لوگ نہیں ہیں، یہ سیاست کے نام پر اپنے ماننے والے کوئی لاشوں پر اقتدار کی کرسیاں رکھ کر کہے ابلیس لگانے والے جاہل لوگ نہیں ہیں، واہ یہ بڑے بڑے ڈپلوما ہولڈر لوگ ہیں، بڑے بڑے سند یافتہ لوگ ہیں، تعلیم کے میدان کے بڑے بہادر اور سورما کہلانے والے لوگ ہیں۔ واہ مگر آج دیکھیے دنیا افراتفری کا شکار ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے تخریبی علم کام کر رہا ہے، اس کے پیچھے شیطانی قوت کام کر رہی ہے، اس کے پیچھے فسادی علم و فکر کام کر رہے ہیں، اور نتیجے میں بش جیسا ظالم ساری دنیا کو پش کر رہا ہے، نتیجے میں مظلوموں کی کمر توڑی جا رہی ہے، نتیجے میں سوشل جسٹس کا خون ہو رہا ہے، نتیجے میں بچوں کو یتیمی کا داغ دیا جا رہا ہے، نتیجے میں عورتوں کی مانگ کا سندور کھرچا جا رہا ہے،